بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا کہ کافروں کے لیے عذاب غلیظ ہے اور شدید عذاب ہے، تو اب اس آیت میں فرمایا کہ عذاب کا اصل سبب کیا ہوتا ہے، وہ ہے شرک۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، ان منکرین سے، مشرکین سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے، خلقهن اللہ، تو جب یہ بات وہ مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، تو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام الوہیت کی صفات اللہ کے لیے ثابت ہے۔ جب اللہ کو تم خالق مانتے ہو تو پھر عبادت بھی اس اللہ ہی کی کرنی ہے، تو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خدائی کی صفات اللہ کے لیے ثابت ہے۔ یعنی ایک مقدمہ تم تسلیم کرتے ہو تو دوسرا مقدمہ اس کو خود بخود لازم ہے، جو خالق ہوگا وہی معبود بنے گا۔ جب خالقیت کو تم تسلیم کرتے ہو تو الوہیت اور عبودیت کو پھر تم نے ماننا ہوگا۔ تو جب انہوں نے خود اعتراف کیا کہ اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر اگلا مقدمہ یہ ہے کہ الحمدللہ، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں نہیں جانتے۔ باوجود اقرار کے شرک کرنے والے لوگ اکثر ہیں، اور لا یعلمون کا یہ معنی ہے کہ ان دونوں باتوں میں اور دونوں مقدمات کے اندر جو تلازم ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ اللہ کو خالق ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر لوگ لا يعلمون، نہیں جانتے کہ یہ خالقیت کو ماننا یہ الوہیت کے ماننے کو لازم ہے۔ اور لا يعلمون کا یہ معنی بھی ہے کہ لا ينظرون ولا يتدبرون، لیکن اکثر لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ورنہ وہ خود جان لیتے کہ جب ہم تسلیم کرتے ہیں خالقیت کو تو پھر ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کا یہ جو جملہ ہے، اس کا ایک اور مفہوم یوں بیان ہوا ہے کہ یہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اور معنی یہ ہے کہ جب تم اللہ کو خالق مانتے ہو تو الحمدللہ
علی ظہور الحجت علیہم، تمہارے اس اعتراف پر اور تم پر اس حجت کے ظہور پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یعنی یا تو یہ الحمدللہ یہ تفریح ہے اور ان کے اعتراف کے بعد کلام کی تکمیل ہے، اور یا یہ کلمہ شکر ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو تو الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ سوال کریں ان سے، پوچھیں ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں، تمام صفات الوہیت کی للہ، اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ خالقیت کے ذکر کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا ذکر ہے کہ جب وہ خالق ہے تو پھر ساری چیزیں اس کا مالک بھی وہی ہے، اور جب وہ مالک ہے تو وہی متصرف بھی ہے۔ تو للہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، للہ میں لام ملکیت کا، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی متصرف ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں، فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا، وہی ہے الغنی بے حاجت، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، محتاج نہیں، الحمید تعریفوں کے لائق۔ تو الغنی، اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کے اس تصرف میں کسی شریک اور کسی ولد کا محتاج نہیں، الغنی۔ ملکیت اور تصریف مل کر غنی ہو گیا، غنی ہو گیا کا لفظ چونکہ ایک اس میں تجدد والا مفہوم ہے، تو غنی ہے، هو الغنی، وہ غنی ہے، ہمیشہ سے غنی ہے۔ ان اللہ هو الغنی، بے شک اللہ وہی ہے غنی اور بے نیاز اپنی ذات میں، الحمید اور صفات والا ہے اپنی تمام صفات میں۔ الغنی کا تعلق ذات سے ہو گیا اور الحمید کا صفات سے ہو گیا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کے کلمات کے عموم کا بیان ہے کہ اللہ کے کلمات اور اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے احکام اور اللہ کے علوم وہ بے انتہا ہے۔ جب پچھلی آیت میں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، تو اس آیت میں ہے کہ ان سب پر عالم بھی اللہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی فہم کے مطابق فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اور اگر بے شک ہو وہ
سب جو زمین میں ہے، من شجرتن درختوں میں سے، جتنے بھی درخت ہے وہ سب ہو جائیں اقلام قلم. یہ ما فی الارض من شجرتن، یہ انا کے لیے اسم ہے کہ بے شک ہو جائے وہ سب جو زمین میں درخت ہے، کیا بن جائیں؟ اقلام، قلم بن جائے. یہاں پر من شجرتن کا جو لفظ ہے، یہ من شجرتن یہ بیان ہے ما فی الارض کا، اور شجرہ ایک درخت کو کہتے ہیں، شجر اس کی جمع ہے، شجر درخت بہت، اور شجرہ ایک درخت. تمر کھجور، تمرہ یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ واحد تا کے ساتھ لفظ واحد ہوتا ہے، اس کو تائے وحدت کہتے ہیں. یہاں پر من شجرتن یعنی شجر نہیں کہا، جمع کا لفظ نہیں ہے، من شجرتن یہ مبالغہ ہے، مزید تاکید ہے کہ ہر درخت ہو جائے وہ سب جو زمین میں ہے، من شجرتن ہر درخت، اشجار من شجرتن من الاشجار درختوں میں سے ہر درخت ہو جائے اقلام قلم، اور ایک درخت سے تو پھر ہزارہ قلم بن جائیں. یعنی وہ درخت ایک قلم نہ بنے، وہ سارے درخت کٹ کے قلم بن جائیں. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، اور سمندر یمدہ سیاہی بن جائے اس کی، من بعدہ اس سمندر کے ختم ہونے کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر مزید، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے اور پھر 7 سمندر مزید اس کی سیاہی بن جائے. یعنی یہ والبحر یمدہ جو ہے، یہ جو والبحر یمدہ ہے یہ جملہ حالیہ ہے، اور حال یہ ہو کہ قلم تو وہ ہو گئے، حال یہ ہے کہ وہ سمندر یمدہ من بعدہ 7 ابحر سیاہی بن جائے اس کے لیے 7 سمندر اس کے بعد، سمندر کے لیے سمندر کے بعد 7 سمندر سیاہی بن جائے. یہ جو یمدہ کا لفظ ہے اس آیت میں، یمدہ، مد یمدہ کا مطلب پھیلانا ہوتا ہے، مد الشیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. جب اس کی نسبت عمر کی طرف ہو جائے، مد اللہ عمرہ، اللہ اس کی عمر کو طویل کر دے، اس لیے کہ عمر کی طرف نسبت. لیکن جب اس کی نسبت ہو جائے دوات کی طرف، مد من الدوات، دوات سے سیاہی لینا، روشنائی لینا. مد النہر او البحر، دریا یا نہر کے لیے جب مدہ کی نسبت ہو جائے تو پانی کا زیادہ ہونا یا زیادہ کرنا، نہر میں پانی کا زیادہ ہونا یا زیادہ کرنا اور معاون بننا. ایک جملہ ہے عربیت کا کہ قل ماء رقینا فمدتها رقیۃ اخرى، ہمارے کنویں میں پانی کم ہو گیا تو فمدتها رقیۃ اخرى، دوسرے کنویں نے اس کے پانی کو پورا کر دیا یا اس کو زیادہ کر دیا. وَهَذَا الْوَادِيُّ يَمُدُّ فِي وَادِي كَذَا، یہ وادی دوسری وادی کے پانی کو زیادہ کرتی ہے. اور مد یمد کا مطلب زیادہ کرنا. مد یمد کا معنی سیاہی بننا
اور مد یمد کو مانا زیادہ کرنا، یہ دونوں معنی ہیں۔ یہ مد یمد مداد سے ہو، مداد کا مانا سیاہی، اور اگر مد یمد مدن تو مدن کا مطلب پھیلانا، کھینچنا، حرف کھینچنا، مد الحرف، حرف کو کھینچ لینا۔ مد الارض، زمین کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پھر معنی کیا ہے؟ زمین میں کھاد ڈالنا، مد الارض۔ مد السراج، مد السراج کہیں گے تو تیل ڈالنا، یعنی ہر چیز کی نسبت سے اس لفظ کی معنویت تبدیل ہوتی ہے۔ اب یہاں جو یمدہ کا لفظ ہے یہ اگر سیاہی ہی کے معنی میں ہیں تو معنی یہ کہ والبحر، اور دریا، یمدہ اس کی سیاہی بن جائے، تو یہ خود گویا کہ مداد اور سیاہی سے ہے۔ یا یمدہ کا یہ معنی ہے کہ اور دریا اضافہ کر دے اس میں ساتھ مزید دریا، تو اس یمدہ کے لفظ سے خود بخود یہ معلوم ہو رہا ہے کہ درخت قلم بن جائیں، والبحر مداد، اور دریا سیاہی بن جائے، وہ مداد خود بخود معلوم ہو رہا ہے، وہ سیاہی بن جائے۔ یمدہ کہ مزید اس میں اضافہ کرے، من بعدہ اس سمندر کے بعد، یعنی اس کے بھی ختم ہو جانے کے بعد پھر اس میں اضافہ کرے، سبعۃ ابحر، 7 سمندر مزید۔ تو اس طرح یہ یمدہ یزیدہ کے معنی میں ہوگا، یزیدہ۔ خلاصہ یہ کہ یمدہ کا ایک معنی یوں ہوگا ترجمے کے اعتبار سے کہ یمدہ کہ اس کی سیاہی بن جائے، یا یمدہ کا معنی یہ کہ اضافہ کر دے اس میں، مطلب تو ایک ہی ہے، عربیت میں تو یہ سارے معنی ہیں۔ والبحر یمدہ، اور دریا سیاہی بن جائے اور سیاہی مہیا کرے اس کو، من بعدہ اس کے بعد، من بعد نفادہ اس کے ختم ہونے کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر مزید۔ پھر اس بیچ میں خود بخود ایک جملہ معلوم ہو رہا ہے، فَكُتِبَتْ بِهَا كَلِمَاتُ اللَّهِ، پھر ان قلموں کے ذریعے سے اللہ کے کلمات کو لکھا جائے، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح کے مضمون کی آیت سورۃ کہف آیت نمبر 109 بھی ہے، وہاں کی آیت میں ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تو وہاں پر سیاہی اور مداد کا ذکر ہے، قلم کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں اقلام کا ذکر ہے، سیاہی کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں سیاہی سے قلم معلوم ہو رہا ہے، یہاں قلم سے سیاہی کا پتہ چل رہا ہے۔ آیات ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہے، پھر اس سے لکھنے کا معنی خود بخود نکل رہا ہے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ جو 7 ابحر ہے، 7 سمندر، یہ 7 کا عدد مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کثرت مراد ہے۔ بحر کا لفظ سمندر کے لیے، اور پھر فرض کریں اتنا اور بھی ہو، 7 سے مراد کثرت ہے، یعنی بہت سارے۔ جس طرح کہ سورۃ کہف میں ہے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس کے مثل مزید سیاہی آ جائے، اس کے مثل، پھر اس کے مثل، صرف ایک بار مثل نہیں بھئی، کئی بار وہ مثل بن جائے۔ مراد کیا ہے؟ بے انتہا، لنفدت ما نفدت کلمات اللہ،
تو یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوگی۔ کلمات کا لفظ کلمہ کی جمع ہے، اور کلمہ یہ ہے کہ اللہ حکم دے کن ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اللہ کے کلمہ کن، اس کلمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علوم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے عجائبات اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، یہ سب کلمات اللہ ہیں، وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ انسانی فہم کے مطابق سمجھانے کا ایک انداز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلمات لامتناہی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر مزید کچھ اور اتنے درخت یا کچھ اور کسی خاص لمٹ تک مزید کچھ سیاہی ہو جائے تو پھر شاید ختم ہوں گے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کثرت اور فہم انسانی کے مطابق مراد بے انتہا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ دو توحید کی صفات کے حاصل ہیں، ایک صفت قدرت اور عزت اور دوم صفت علم و حکمت۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لا اطلاع لبشر علی کنہہا وإحصائها كما قال سید البشر وخاتم الرسل لا احصی ثناء علیک كما اثنیت انت اثنیت علی نفسک۔ کسی بھی انسان کو اللہ کے، کسی بھی بشر کو اللہ کی صفات و کلمات کی حقیقت اور اس کی کو گھیر لینے کی اطلاع نہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک کما اثنیت انت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ثنا کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا جیسے کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اللہ کے کلمات اور صفات بے انتہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر ہو جائے وہ جو زمین میں ہے درختوں میں سے ہر درخت قلم، والبحر اور دریا ہی، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، کہ اضافہ کرے اس میں اس کے بعد 7 مزید سمندر، ما نفدت کلمات اللہ، تو ختم نہیں ہوں گے اللہ کے کلمات۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ ہے غالب اور حکمت والا، قدرت والا اور حکمت والا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، نہیں ہے تمہاری پیدائش، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک نفس کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نسبت سے اللہ کے لیے کسی ایک نفس کا پیدا کرنا یا ایک نفس کا اٹھانا اسی طرح ہی ہے جیسے سب کا پیدا کرنا اور سب کا اٹھانا۔ اور معنی آیت کا یہ ہے کہ الجمیع ہین علیہ، تفسیر ابن کثیر، یعنی یہ سب اللہ پر آسان۔ تو تم یہ اشکال اپنے ذہن سے نکال دو کہ ہماری دوبارہ پیدائش کیسے ہوگی اور مجموعی طور پر یہ سارے لوگ، ان سے حساب کتاب کیسے ہوگا، یہ سب کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اذ لا یشغلہ تعالی شأن عن شأن
لأن منات وجود الکل تعلق ارادتہ تعالی تفسیرہ المعانی۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کوئی ایک کام اللہ کو دوسرے کام سے مشغول نہیں کر سکتا، بیک وقت ایک ہی وقت میں اللہ سب کی سنتا ہے، سب سے خبر رکھتا ہے، سب کے معاملات پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے ایک چونٹی کا معاملہ ہو یا وہ زمین و آسمان کا معاملہ ہو۔ تو ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کا خلقت اور دوبارہ بعث بعد الموت سے ان صفات کا تعلق ہے۔ سمیع بصیر، وہ سب کی سنتا ہے اور سب دیکھ رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ یہ آیت نمبر 29 ہے، اور دلائل عقلیہ میں سے ایک اور دلیل کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے دلائل میں فرمایا تھا کہ زمین و آسمان اللہ کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ نے اس کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے اور بہت ساری نعمتوں کو کامل کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جھگڑتے اور مجادلہ کرتے ہیں اور کچھ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام و احسان والوں نے نجات پایا، اور کافروں کے لیے دنیا کی اس متاع قلیل کے بعد شدید عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی خلقت، اللہ کے علم اور اللہ کی مالکیت اور کلمات الہیہ کے احاطے اور انتہا کا ذکر تھا۔ اب دوبارہ دلیل الم تر سے پھر مخاطب کو مزید مبالغے کے ساتھ متوجہ کیا۔ پہلے تھا الم ترو ان اللہ، اب ہے الم ترا ان اللہ۔ پہلے مجموعی طور پر خطاب کیا تم سب غور کرو، اور اب ہے کہ تم میں سے ہر فرد مزید غور کرے، ہر فرد غور کرے۔ الم ترا، کیا آپ نہیں جانتے اے مخاطب، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یعنی رات اور دن کا یہ نظام چل رہا ہے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات چھا جاتی ہے، اور یہ بھی کہ سردیوں اور گرمیوں میں دن کا اور رات کا بڑا چھوٹا ہونا، اس کے ذریعے سے رات دن میں اور دن رات میں داخل ہوتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تابع کر دیا اللہ نے اپنے حکم کے سورج اور چاند کو، اور تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ تسخیر کا معنی کیا ہے؟ کسی خاص مقصد کے لیے زبردستی کسی چیز کو چلانا، کسی خاص مقصد کے لیے جبرن و قہرن کسی چیز کو چلانا، کسی چیز سے کام لینا۔ تو شمس و قمر سے اللہ کام لے رہا ہے، اور وہ کسی خاص مقصد کے لیے لے رہا ہے۔ اب یہاں اس جملے میں ایک لفظ اس سے پہلے تو کیا تھا؟ یولج اللیل، داخل کرتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے یولج۔ شمس و قمر کے بارے میں ہے وسخر الشمس والقمر، سخر یہاں یسخر نہیں ہے، یہاں سخر ماضی ہے۔ رات اور دن کے نظام کے اندر تجدد ہے، اور بار بار رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کا آنا، یہ سلسلہ جاری ساری ہے، تو اس کو مضارع کے انداز میں ذکر کیا۔ اور چونکہ شمس و قمر تو ایک مستمر ہے، اور ایک قیامت کے دن تک اس کا سسٹم وہ متبدل نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود مستمر ہے، اس لیے اس کے لیے ایک ماضی یقین والی کیفیت کے انداز میں اس کا ذکر ہے کہ وہ تو مسخر ہے، رات دن کا نظام جاری ہے اور شمس و قمر مسخر ہے۔
یہ باب افعال ہے، اولج یولج ایلاجن، اور یہ چونکہ ولجہ ہے نا، ولجہ تو یہ مثال ہے، یعنی اس کے فا کلمے کے اندر واو ہے، پھر وہ واو یا میں بدلا ہے، تو یہ اصل میں ایولاج تھا اور ایولاج سے ایلاج بنا ہے، تو یہ یولجو، یولجو کے اندر پھر وہ واو ہے۔ ولج یلجو وہ اس کا مجرد ہے، اور وہ بھی ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، وہاں یلج الجمل داخل ہونا۔ کل یجری الی اجل مسمی وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ رات دن کے نظام اور شمس و قمر کی تسخیر کے بعد دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ دو باتوں کے لیے اس آیت میں اس دلیل کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ رات دن کا نظام، یہ شمس و قمر کی تسخیر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وقت مقررہ تک ہے۔ کل یجری یہ سب ہر ایک چل رہا ہے الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک۔ حسن بصری فرماتے ہیں وہ وقت مقررہ کیا ہے؟ قیامت۔ ایک مقرر وقت ہے، مقدر وقت ہے، اس وقت تک یہ شمس و قمر کی تسخیر ہے، اس کے بعد فنا ہے۔ اس جملے میں فنا کا بیان ہے، کل یجری الی اجل مسمی۔ اور دوسری بات وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ رات اور دن میں تمہارے اعمال چل رہے ہیں، شمس و قمر کی تسخیر سے رات اور دن کا ایک زمانہ ہے، اس زمانے میں اصل چیز جو مواد تمہارے فائدے کا ہے اور جس کو جانچا جا رہا ہے وہ تمہارے اعمال ہے، تو اور بے شک اللہ تمہارے اعمال پر خبردار ہے۔ یہ ان اللہ وہ یولجو پر عطف ہے کہ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، تو پھر معنی کیا ہوا؟ وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کاریگری یہ ہے کہ لیل و نہار کا نظام ہے اور شمس و قمر کی تسخیر ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس صانع کی اس صنعت اور کاریگری کے بعد اس کا علم یہ ہے کہ وہ تمہارے اعمال پر خبردار ہے۔ تو اس نظام کو سمجھنے میں دو باتیں سمجھنے کی ہے، ایک یہ کہ اس کو فنا ہے، اور دوم یہ کہ اس کے اندر ہونے والے اعمال پر اللہ خبردار ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے، یہ سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور یہ قدرت اور یہ علم کی وسعت جو پچھلی آیات میں ذکر ہوئی، اور یہ پورا انتظام یہ اس لیے ہے تاکہ اس سے تم اس بات کو جان لو اور اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ جن کو اللہ کے علاوہ یہ لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ بلند و برتر ہے اور بڑائی والا ہے۔ یہ پورا انتظام، ذالکہ سے مراد یعنی یہ اشارہ ہے ان مضامین کی طرف جو اس سے پہلے کی آیات میں ذکر ہوئی، اور یہ جو پچھلی آیات جس مضمون پر مشتمل ہے وہ مضمون کیا ہے؟
وہ مضمون خالقیت کا، مالکیت کا، تصرف کا، علم کا، قدرت کا، تدبیر و انتظام کا، وسعت علم کا، عزت کا، حکمت کا، سماعت و بصارت کا. یہ جو آیات میں مضمون ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع عزت و قدرت اور علم و حکمت اور یہ انتظام کائنات، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. حق ہے یعنی وہ اللہ واجب الوجود ہے، اس اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی الوہیت اور اس کی عبادت برحق ہے. بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْإِلَٰهُ الْحَقُّ، وہ حق الہ ہے، یہ معنی ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، وہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ معدوم ہے، کل عدم ہے، یا باطل کا یہ معنی ہے کہ وہ برحق نہیں ہے بلکہ برباطل ہے. معبودان باطلہ ہے، وہ معبود برحق ہے اور یہ معبودان باطلہ ہے. اس لیے کہ اس کی یہ کاریگری اور یہ خلقت، یہ علم و حکمت ہے، تو پھر معبود برحق بھی وہی ہے. اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ وہ اللہ حق ہے، یعنی وہ کامل ہے، اور یہ مخلوق اور جن کو یہ پکارتے ہیں یہ سب عاجز اور ناقص ہے. حق الالہ الحق، الباطل الالہ الباطل، الحق الکامل، الباطل الناقص. الحق یعنی الباقی، وہ حق ہے، وہ باقی ہے، اور جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ سب باطل ہے، یعنی وہ الفانی، وہ فانی ہے. الحق یعنی هو الغنی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. الباطل یعنی الفقیر، وہ سب محتاج ہے. تو اللہ حق ہے اور ان معبودان باطلہ باطل ہے. تو حق اور ثابت کے جو معانی ہیں اس میں وجود بھی ہے اور اس میں برحق ہونا بھی ہے اور اس میں کمال اور بقا بھی ہے. اور معبودان باطلہ وہ کل عدم بھی ہے، وہ عاجز بھی ہے، وہ فانی بھی ہے، اور وہ سب محتاج اور فقیر بھی ہے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ جو ہے سب باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ وہ العلی، بلند ہے. علی مانا اعلیٰ، اور الکبیر بڑائی والا ہے. تو العلی ہر شریک سے بالا تر ہے، مرتبے میں بلند ہے. اور الکبیر مساوی اور مثل سے بڑا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. اور الکبیر وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، شان اور مرتبے میں بھی علی ہے اور ذات میں بھی بڑائی والا ہے. شریک سے بھی بالا تر ہے اور مساوی اور مثیل سے بھی بڑا ہے. اور العلی علی الاشیاء، تمام چیزوں پر علی اور بلند و برتر ہے. اور الکبیر عن ان یکون له شریک، اور اس سے بڑائی والا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو. اس طرح کی آیت صورت حج کی آیت نمبر 62 میں بھی 62 میں بھی اس طرح کی آیت گزری ہے، وہاں بھی ہم نے تشریح کی تھی. یہ دلائل کا انداز ہے قرآن مجید کا، بلکہ منطق میں بھی دلائل میں سے ایک ہوتی ہے دلیل انی، اور ایک ہوتا ہے ایک ہے دلیل لمی. انی اور لمی، کبھی دلیل آسان انداز میں، کبھی آثار کا ذکر ہوتا ہے
اور آثار کے ذریعے سے دلیل بنائی جاتی ہے مؤثر کے لیے، اور کبھی ذکر مؤثر کا ہوتا ہے اور اس مؤثر کے ذریعے سے آثار پر دلیل پیش کی جاتی ہے۔ آثار کا کہیں ذکر، کہیں مؤثر کا ذکر۔ تو پچھلی آیت میں آثار کا ذکر تھا، دیکھو اس اللہ تعالیٰ کے آثار دیکھو کہ وہ لیل و نہار ہے اور وہ شمس و قمر ہے، اور اب اس مؤثر کا ذکر ہے کہ وہ اللہ الحق ہے اور جو اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ باطل ہے۔ تو یہ دلیل انی کے بعد دلیل لمی ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ یہ اب علم ترى کے ذریعے سے تیسرا انداز ہے دلیل کا۔ جب سماوی دلائل کا ذکر ہو گیا آسمان کے، زمین و آسمان، لیل و نہار اور شمس و قمر، تو اب زمین میں موجود دریاؤں میں چلنے والی کشتیوں کا ذکر ہے۔ تو یہ اب اوپر سے نیچے کے دلائل، اس لیے کہ پہلے ہے کل یجری الی اجل مسمی، شمس و قمر جاری ہے اور چل رہے ہیں وہ ایک وقت مقررہ تک، اور نیچے زمین پر دریا میں کشتیاں بھی چل رہی ہیں۔ کشتیوں کے لیے بھی ہے کہ تجری فی البحر، یہ ربط ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا آپ نہیں جانتے مخاطب، ان الفلک تجری فی البحر، کہ بے شک کشتیاں چلتی ہے دریا میں، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ذریعے، اللہ کے احسان اور اللہ کی رحمت سے۔ بنعمت اللہ کے اندر یہ جو با ہے، یہ اگر با سببیہ ہو جائے تو اللہ کی نعمت کے سبب سے ہی تو یہ کشتیاں چلتی ہے۔ وہ اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہواؤں کو موافق بنا دیا۔ وہ اللہ کی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے کشتی کی اور پانی کی ایک فطرت رکھی۔ وہ اللہ کی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کی تعلیم دی کہ سمندر میں کشتی کو کیسے چلانا ہے۔ تو جب اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ نے ان مادوں کو ایک خاص خصوصیات دی اور پھر تمہیں اس کا علم دیا، تو اسی نعمت کی وجہ سے یہ کشتیاں دریا سمندر میں چلتی ہیں بنعمت اللہ۔ اور بنعمت اللہ یہ معنی بھی ہے کہ یہ کشتیاں چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر، یعنی اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی اشیاء اور کھانے پینے کی چیزیں اور رزق اور طعام، وہ اللہ کی نعمتیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو لے کر یہ کشتیاں چلتی ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا، یعنی یہ حال ہوگا کہ بنعمت اللہ، یعنی مصحوبتاً بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو لے کر یہ کشتیاں چلتی ہے۔ لیُریکم من آیاتی، تاکہ اللہ دکھائے تم کو اپنی نشانیاں، اپنی آیات۔ وہ آیات اور نشانیاں کیا ہے؟ وہ کشتیوں کا چلنا اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ ایک اتنا وزنی بوجھ سمندر میں جا رہا ہے۔ اور آیات اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ تم اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تفسیر قرطبی میں اور بعض دوسری تفاسیر میں حسن بصری کا یہ قول نقل ہے کہ مفتاح البحار السفن و مفتاح الارض الطرق و مفتاح السماء الدعاء۔ سمندر کی کنجی کشتیاں ہیں کہ اس سمندر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور منتقل ہونا یہ کشتیوں کے ذریعے سے ممکن ہے، جہازوں کے ذریعے سے ممکن ہے۔ وَمِفْتَاحُ الْأَرْضِ الطُّرُقُ،
اور زمین کی کنجی وہ راستے ہیں کہ زمین میں چلنا راستوں سے ممکن ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکتا ہے۔ وہ مفتاح السماء، اور آسمان کی کنجی وہ دعا ہے کہ آسمان سے آگے اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وسائل اور ذرائع رکھے ہیں، جیسے زمین میں راستے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور جیسے دریا میں کشتیاں ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، ایسے دعائیں ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر اور شکر والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات اور نشانیوں سے استفادہ کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، صبر چاہیے، شکر چاہیے۔ جو ڈانا ڈول شخص ہوتا ہے اور ڈٹ کر رہنے والا نہیں ہوتا، وہ تو بے وفا ہوتا ہے، وہ تو وفاداری نہیں دکھا سکتا۔ لہٰذا اس کو نعمتیں ملی تو وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیا، اور نعمتیں جانے کے بعد وہ ہرجائی ہے، تو وہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ تو صبر کے نتیجے میں ہی نعمتیں آیات بن کر چلتی ہیں۔ صبر نہیں ہوگا تو بے وفائی اور غدر ہوگا، اس وقت پھر صبر نہیں ہوگا تو نعمت سے استفادہ بھی نہیں ہوگا۔ دوم یہ کہ شکر ہو، کہ نعمت کا احساس بھی ہو اور اعتراف بھی ہو۔ جب احساس اور اعتراف نعمت نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے وہاں سے نشانی کیسے برآمد ہوگی؟ اس لیے صبار شکور کی بات کا یہاں ذکر کرنا اس آیت کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ سمندر کے سفر میں کشتی میں خوف بھی ہوتا ہے، تو وہاں صبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور نجات کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ وہ تو شکور کا معنی واضح ہے۔ تو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ہر مومن سے کنایا ہے۔ کبھی کبھار کچھ باتوں پہ شکر اور صبر کافر بھی کر لیتا ہوگا، لیکن جو صبار اور شکور ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے اس میں بڑی نشانیاں استفادے کی ہے، ورنہ جو ایمان نہیں رکھے گا وہ ان بڑی نشانیوں سے، ان نعمتوں سے مستفید نہیں ہوگا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر موجیں، موجن موجیں، ایک ہے جیسے میں نے کہا شجر جمع ہے، شجرۃ واحد ہے، تو موجتن ایک موج، موجن موجیں، یہ جمع ہے۔ جب چھا جاتی ہیں ان پر موجیں، کالظلل بادلوں کی طرح، سائبان کی طرح۔ ظلل کا لفظ جو ہے اس سے مراد یا تو بادل ہے یا پھر اس سے پہاڑ ہے۔ پہاڑ کے لیے بھی ظلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ بھی سائبان ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ جب موجیں اتنی اوپر کو اٹھ جاتی ہیں کہ اٹھنے میں اور چھا جانے میں اور کالے ہونے میں، سیاہ ہونے میں وہ بادلوں کی مانند ہو۔ دعوا اللہ، تو اس وقت کے اس خطرناک اور خوفناک منظر میں، تشبیہ سے مراد کیا ہے؟ وہ منظر یاد دلایا جا رہا ہے خوف کا۔ اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو، اللہ کے لیے ہی اپنی پکار کو خالص کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس وقت وہ فطری آواز جاگ اٹھتی ہے، اور اس وقت خواہشات اور تقلید کے ساتھ فطری آواز کی کوئی لڑائی نہیں رہتی، تو وہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پر جب نجات ملتی ہے ان کو اور اللہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف،
تو فمنہم مقتصد، پھر بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں، لیکن بعض انکار کرتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا مگر ہر غدار ناشکرا۔ مقتصد کا لفظ کا معنی کیا ہے؟ یعنی سالک القصد، قصد اور درمیان میں چلنے والا۔ درمیان میں کیا ہے؟ الطریق المستقیم، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ تو فمنہم مقتصد یعنی فمنہم موحد۔ پھر بعض وہ ہوتے ہیں جو اسی توحید پر اور اسی اللہ کو پکارنے پر قائم رہتے ہیں اور اس سے عبرت لے لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ تو بھاگے تھے لیکن دریا میں طوفان آیا اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ نے خیال کیا کہ جب یہیں اللہ کو پکارتے ہیں تو یہی دعوت تو وہ نبی دے رہا ہے، اللہ نے بچا لیا تو میں ایمان لے آؤں گا، اور اللہ نے نجات دی اور وہ صحابی رسول بنے رضی اللہ عنہ۔ تو وہ مقتصد ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا یہ معنی مروی ہے کہ مقتصد کا معنی ہے یعنی وہ پورا کرنے والا ہے وعدے کو، جو دریا میں طوفان کے وقت اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پھر وہ پورا کرنے والا ہے۔ اور یہ مقتصد اگر اقتصاد سے ہو تو اقتصاد تو درمیان میں چلنے کو کہتے ہیں، تو مقتصد بعض وہ ہیں جو اپنے اقوال و افعال میں درمیانی راستہ اختیار کرنے والے معتدل ہیں۔ معتدل تو پھر بھی موحد ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، آیات کا انکار کون کرتے ہیں؟ مقتصد کے برخلاف جاہد ہے۔ الا کل ختار کفور، مگر وہ جو خطار ہو۔ خطار خطر کہتے ہیں غدر کو، بلکہ شدید غدر کو اور بہت بری بے وفائی کو، تو عہد شکن خطار ہے۔ صبار کے مقابلے میں یہاں خطار کا استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ میں نے تشریح کی کہ جب صبر نہیں ہوگا تو پھر غدر ہوگا، پھر غداری ہوگی، پھر بے وفائی ہوگی، اور اپنے عہد کے اندر صبر نہیں ہوگا، وہ اپنے عہد پہ ڈٹے گا نہیں۔ کفور ناشکرا۔ تو منکرین کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو خطار ہیں اور جو کفور ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہوں گے، وہ خطار ہوں گے، اور کچھ منکر نہیں ہوں گے، مانیں گے لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں گے، تو وہ کفور ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مقتصد ہیں اور درمیان میں ہیں۔ ایک تعبیر اور تشریح اس کی یہ ہے کہ یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو سرے سے وجودی کو نہیں مانتے اور دہری ہے، کچھ مانتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، لیکن موحد وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور ایک مانتا ہے، وہ مقتصد اور درمیان میں چلنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں کون ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ ہیں جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتا، وہ تو خطار و غدار ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ مانتا ہے اللہ کو لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ ناشکرا اور کفور ہے جو شکور کے مقابلے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔